اچھا، سیلف کیئر کا ایک تو فزیکل کمپوننٹ ہو گیا، اب اس کا ہے مینٹل کمپوننٹ. اگر ہم اس کے ذہنی کمپوننٹ کی طرف دیکھیں تو ہم سب کے سب خوف کا شکار ہے. خوف جو ہے نا، خوف دو طرح کا ہوتا ہے. ایک خوف ہوتا ہے جو کہ پازیٹیو ہوتا ہے. آپ مجھے کسی چیز سے ڈراتے ہیں اور آپ مجھے وارن کر رہے ہیں، تو میں، اور وہ آپ وارن مجھے کر رہے ہیں، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں میرے بھلے کے لیے، تو میں اس ڈر سے اگر اپنی کوئی اصلاح کرتی ہوں یا اپنی آپ کی بات مانتی ہوں تو یہ ایک پازیٹیو فیئر ہے. اور یہ پازیٹیو فیئر کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے حکومت کے ادارے، ہمارے فوج کے ادارے بار 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 آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اندر کے کیا حالات ہیں. وہ آپ کے سامنے اتنی خوفناک پکچر نہیں پیش کر سکتے جو اندر سے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو کہا جا رہا ہے تو اس خوف کو اپنے اوپر طاری کریں، کیونکہ جب تک یہ خوف آپ کے اوپر طاری نہیں ہوگا آپ احتیاط نہیں کریں گے. کیونکہ جو خوف ہے وہ آپ کو احتیاط کی طرف لے کے جاتا ہے، اور احتیاط یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی یعنی ہائیسٹ لیول آف احتیاط اس وقت چاہیے. تو یہ تو خوف میں سمجھتی ہوں بہت پازیٹیو ہے. دوسرا جو خوف ہوتا ہے نا وہ نیگیٹو خوف ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں کس چیز، ہم انسانوں کو کس بات کا خوف ہے؟ موت کا ہی خوف ہے نا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر سب نے مرنا ہی ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب ساتھ ہیں اس ساری سچویشن میں. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کس طرح کا یہ خوف ہے کہ ہم ساری کی سارا گلوب، پوری دنیا، پورا پلانٹ اس خوف کا اکٹھے شکار ہے. تو بجائے اس کو نیگیٹو لینے کے، بڑا اچھا میں پڑھ رہی تھی کہیں پہ کہ وربلائزیشن آف فیئر، جو آپ کا خوف ہے نا اس کو ڈسکس کریں. اگر آپ کے دل میں ہے کہ نہیں بس مجھے ہو جانا ہے اور میں نے نہیں زندہ رہنا، کوئی بات نہیں، بات کر لیں کسی کے ساتھ، کہہ دیں کہ اچھا مجھے یہ ہو گیا تو بھئی یہ کر لینا. جب آپ یہ بات بول دیں گے تو یہ خوف آپ کے اندر نہیں ٹکے گا. بلکہ مجھے اس وقت ایک حدیث یاد آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے، ہو سکتا ہے میں الفاظ میں کوئی کمی کروں لیکن مجھے یہی یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنا وصیت نامہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئے. تو ہمیں تو اس طرح کے لیے تیار رہنا ہے. تو اپنے اندر جو خوف ہے نا آپ کا، اس کو آپ بول دیں، اگر شیئر کر لیں اس کو. یہ جو وربلائزیشن آف فیئر ہے، اس سے آپ اس خوف سے باہر نکل آتے ہیں اور وہ خوف آپ کو نقصان نہیں دیتا. اور ایک اور مجھے اس وقت قرآن کی یہ آیت یاد آ رہی ہے. میں نے اپنے شوق سے قرآن سے نوٹس بناتی ہوں، میں 14-15 سال سے. ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. تو پہلے تو ہمیں یہیں پہ پتہ چل گیا کہ ہم تو کم از کم اللہ کے دوستوں میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو خوف کا شکار ہیں. تو پھر کیا کریں کہ خوف میں جانے کے بجائے اپنے کنیکشن کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں، جو شاید ہم نے لوز کر دیا ہے. ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ہمارا کنیکشن لوز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم خوف کا شکار ہیں. تو یہ نیگیٹو خوف ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ خوف جو ہے یہ ہمیں نقصان زیادہ پہنچاتا ہے. اور اس کا ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس خوف کی وجہ سے، بیکاز یہ نیگیٹو خوف ہے. انگلینڈ کی ایک میں پڑھ رہی تھی، بی بی سی کو کوشش کر رہی ہوں، وہیں کی نیوز یا وہیں کی انفارمیشن اس وقت میرا خیال ہے کہ بی بی سی کی ریلائبل ہے یا WHO کی ہے یا CDC کی ہے. اس میں پیلیٹیو کیئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں. پیلیٹیو کیئر ڈاکٹرز وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی سیریس پیشنٹس اور ٹرمینل پیشنٹس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. ان کی طرف سے جو اس ایسوسیشن کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمیں بات کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم خوف کا شکار ہوں. ہمیں یہ بات کر لینی چاہیے تو خوف ہمارے اندر نہیں ٹکتا ہے. اگر آپ کی انگزائٹی اور آپ کا خوف آپ کے بس سے باہر ہو رہا ہے نا، تو ایک کام کریں، ننگے پاؤں پھرا کریں. گراؤنڈنگ کہتے ہیں اسے. جب آپ ننگے پاؤں پھریں گے تو وہ ساری تھاٹس جو آپ کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہیں، جو کہ نیگیٹو ہیں، ان کی گراؤنڈنگ ہوگی. وہ زمین میں جانا شروع ہو جائیں گی.
اور باڈی آپ کی ہلکی ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس کوئی گھاس ہے باہر کہیں لگی ہوئی تو گھاس کے ٹائم پہ بہت زیادہ پھریں, اس سے گھاس کے اوپر پھریں ننگے پاؤں, اس سے بھی آپ کو کافی سکون ملے گا. گھاس پہ جا کے بیٹھ جائیں. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا رات کو جا کے باہر بیٹھنا, ستاروں کو دیکھنا, چاند کو دیکھنا, یہ آپ کو بہت ریلیکس کرے گا. اور میرا خیال ہے یہ وہ لمحے ہوں گے جہاں آپ خدا کو اپنا دوست سمجھ کے اس سے بات بھی کر سکتے ہیں. تھوڑی سی تنہائی میں رہنے کی کوشش کریں. تنہائی میں رہ کے انسان اپنا دل ہلکا کرتا ہے. آپ جس عمر سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کے آگے رو سکتے ہیں. اس وقت آپ اللہ کے آگے روئیں, اس کے بیگ کریں. آپ لوگوں نے شاید کل ان کی, مجھے بہت اچھی لگی ان کی دعا, بڑا اچھا انہوں نے کام کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو منانے کی ضرورت ہے, رو رو کے منانے کی ضرورت ہے. تو ہم سب کو کرنا ہے, یہ بھی سیلف کیئر کا حصہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے لیول پہ اللہ کو منانے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ تو اس کا ہو گیا سیلف کیئر کا ایک مینٹل کمپوننٹ. ایک ہوتا ہے جی اس کا ایموشنل کمپوننٹ بھی. ایموشن جو ہے نا وہ دماغ کا ایک حصہ ہے جس کو لمبک سسٹم کہتے ہیں, اور انسانوں کے جو ایموشنز ہیں وہ کنٹرول وہاں سے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے ہماری امیونٹی کے ساتھ اور ہماری لانجیوٹی کے ساتھ, کہ ہم نے کتنے سال زندہ رہنا ہے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اگر آپ کے زندگی کا بامقصد نہیں ہے, اگر آپ زندگی صرف اپنی ذات کے لیے گزار رہے ہیں, اور آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جذباتی طور پہ آپ اکیلے ہیں, تو آپ کو اپنی ایموشنل سیلف کیئر کی ضرورت ہے. ہیپینس ایک سائنس ہے جو کہ لائف سٹائل میڈیسن کا حصہ ہے. بدقسمتی سے اس وقت 20 تاریخ کو میں نے چونکہ کوشش کی ہوئی ہے ہیپینس موومنٹ شروع کرنے کی, تو کوشش تو تھی ہماری کہ ہم کوئی بڑا سیلیبریٹ کریں گے 20 مارچ کو, لیکن ہم نہیں کر سکے. تو اس میں ایک بات ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں, جو کمپیشنیٹ ہوتے ہیں, جو رحم دل لوگ ہوتے ہیں, جن کے دل میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ کچھ کریں دنیا کے لیے, تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ ہیلتھ کے مالک ہوتے ہیں, یا وہ ایموشنلی اور اسپریچولی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ جو آپ کی امیونٹی ہے اس کا صرف آپ کے جسم سے تعلق نہیں ہے, اس کا آپ کے ذہن کے ساتھ بھی تعلق ہے. اگر آپ جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہیں لیکن آپ مینٹلی ویک ہیں تو آپ کی امیونٹی جو ہے وہ کمزور امیونٹی کہلائے گی اس وقت. تو اپنے اندر کوشش کریں, اس وقت آپ یہ کوشش کریں, یہ ایک موقع ہے اس وقت کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے لیے کیا سوچ سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے گھر میں بیٹھ کے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ریڈی والا اگر حکومت لاک ڈاؤن کرتی ہے یا کوئی ایسا انتظام ہو رہا ہے, تو اس کو فائنینشلی کیسے آپ نے سپورٹ کرنا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جہاں ہم پورے ملک کو, پورے شہروں کو ایک خاندان کا رول پلے کرنا ہے. تو یہ آپ کی ایموشنل ہیلتھ پرفیکٹ ہو جائے گی, اور جب آپ کی ایموشنل ہیلتھ پرفیکٹ ہو جائے گی تو آپ کی جسمانی ہیلتھ جو ہے وہ ویسے ہی اچھی ہو جائے گی, کیونکہ جسم کا ذہن اور ایموشنز کے ساتھ بہت 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 گہرا تعلق ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں یہ چیز اپنے کینسر کے پیشنٹس میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں. اس کے بعد جو ایک آخری جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے کہ آپ روحانی طور پہ کیسے ہیں. آپ اپنے آپ کو غور کریں کہ آپ کس قسم کی نیت رکھتے ہیں, کتنے آپ آنیسٹ انسان ہیں, کتنی آپ میں ایمپتھی ہے. ایمپتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنی اپنے اندر درد رکھتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. یہ ذرا اس کو ٹٹولیں, اس کو دیکھیں. اگر آپ کے اندر نہیں ہے یہ چیز, اگر آپ کا دل نم ہے, اگر آپ سن ہیں اندر سے, تو پھر یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے اگر ہم اسپرچولی انلائٹن ہو جاتے ہیں اس سارے وبا کے بعد, تو میرا جہاں تک خیال ہے آپ کی زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا. کیونکہ پھر ایک قرآن کی مجھے آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ میں پہچانا جاؤں.
تو پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں نے یہ رول پلے یہ والا کام کر لیا ہے اب تک. تو یہ بھی ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ آپ کی سیلف کیئر جو ہے، آپ کی جو ذات ہے، یہ جو آپ ڈر کے پھر رہے ہیں، اس کی وجہ کہیں آپ کے ڈسکنیکشنز ہیں. آپ کہیں سے کوئی تاریں ٹوٹی پڑی ہیں آپ کی، جس طرح وائی فائی نہیں آتا، بجلی نہیں آتی مین سے جب کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، تو کہیں میرا خیال ہے کوئی ڈسکنیکٹ ہے جس کے نتیجے میں ہم اتنے زیادہ خوف کا شکار ہیں. ہمیں نیگیٹو خوف سے بچنا ہے اور ہمیں پازیٹیو خوف یعنی احتیاط کی طرف جانا ہے، اور اس ساری صورتحال کو